اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ چھڑے سے پیدا ہونے والی مصنوعی آواز سے سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا اور بنی اسرائیل کا ایک بڑی تعداد نے سامری کے مکرو اور فریب کا شکار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا، پھر اس یعنی سامری نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا دیا، یعنی بچڑے کا بت جس کی گائے کی طرح آواز بھی تھی۔ پھر کہنے لگا کہ یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی، لیکن موسیٰ بھول گیا ہے۔ ناظرین، الگر سامری کے کہنے پر اسرائیلی بچھڑے کو سجدہ کرنے لگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تمام کاوشوں کو پس سے پشت ڈال دیا۔ ایسے میں حضرت ہارون علیہ السلام نے قوم کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ بے جان بچھڑا تمہارا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارا معبود تو وہ ہے جس نے تمہیں فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی اور تمہیں دریا میں سے صحیح اور سالم گزار کر فرعون اور اس کی قوم کو اس میں غرق کر دیا۔ بس تم لوگ احسان فراموش نہ بنو اور بچڑے کی عبادت ترک کر دو۔ آپ کے بہت سمجھانے کے باوجود وہ کسی صورت میں ماننے کو تیار نہیں تھے۔ ناظرین، اسرائیلیوں کو سونے کا یہ بچڑا اتنا اچھا لگا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی واض و نصیحت کے بھی پرواہ نہ کی اور بچڑے کی تعظیم و عبادت چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ دوسری طرف کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی کہ اے موسیٰ، سامری نے تیری قوم کو گمراہی میں ڈال دیا ہے اور یہ ان کے لیے آزمائش ہے۔ یہ اطلاع ملتے ہی موسیٰ علیہ السلام سخت غم و غصے میں آ گئے، کیونکہ ان کی قوم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی کوہ طور سے واپسی تک وہ اللہ کی اطاعت اور عبادت کرتے رہیں گے، لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا انتظار ہی نہ کیا، نہ ہی حضرت ہارون علیہ السلام کی کسی بات کی کوئی پرواہ کی، بلکہ وہ سامری جادوگر کی ہدایت پر بچڑے کی پوجا کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کی بدعہدی اور گوہ سالی پرستی سے آگاہ فرما دیا۔ 40 دن بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات شریف کی تختیاں لے کر کوہ طور سے واپس لوٹے تو دیکھا کہ ساری قوم سامری کے بنائے ہوئے بچڑے کی پرستش کر میں مصروف ہے۔ یہ دیکھ کر آپ کو سخت تکلیف پہنچی اور فوراً تختیاں ایک طرف رکھیں اور اپنے بھائی یعنی ہارون علیہ السلام کا سر پکڑ کر انہیں اپنی طرف گھسیٹنے لگے۔ آپ نے حضرت ہارون کی سخت الفاظ میں سرزنش کی کہ جس کا ذکر قرآن مقدس کی آیت طیبہ میں بھی موجود ہے۔ اس کے بعد آپ سامری کی طرف متوجہ ہوئے جو سر جھکائے قریب ہی کھڑا تھا۔ آپ نے انتہائی سخت لہجے میں سامری سے فرمایا، اے سامری، تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو نے قوم کو بت پرستی پر کیوں لگایا؟ وہ کہنے لگا، میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں میں نہیں دیکھی، یعنی میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو گھوڑے پر سوار دیکھا اور یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ آپ کے گھوڑے کے نقش قدم جہاں پڑتے ہیں وہاں ویران جگہ بھی سرسبز ہو جاتی ہے۔ پس میں نے یہ دیکھتے ہی فرشتے کے نقش قدم سے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی، پھر اسے بچڑے کے قالب میں ڈال دیا۔ اس طرح میرے دل نے اس بات کو میرے لیے اچھا سمجھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق چونکہ سامری کی پرورش کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو مقرر فرمایا گیا تھا، تو اس وجہ سے سامری حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مانوس تھا اور انہیں پہچانتا تھا، جبکہ باقی لوگ انہیں نہیں پہچانتے تھے۔ پھر جب اس نے یہ کرشمہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو شیطان نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم جس جگہ پڑتے ہیں وہاں کی مٹی میں حیات و زندگی کے اثرات ہوتے ہیں، یہ مٹی اٹھا لی جائے۔ چنانچہ سامری نے وہ مٹی اٹھا لی اور اسے بچڑے کے قالب میں ڈال دیا۔ منقول ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کا جواب سنا تو اس کے لیے جو سزا تجویز فرمائی اسے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں یوں بیان فرمایا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پس تو یہاں سے نکل چلا جا، چنانچہ تیرے لیے ساری زندگی میں یہ سزا ہے کہ تو ہر کسی کو یہی کہتا رہے، مجھے نہ چھونا، مجھے نہ چھونا، اور بے شک تیرے لیے ایک اور وعدہ عذاب بھی ہے جس کی ہرگز خلاف ورزی نہ ہوگی، اور تو اپنے اس من گھڑت معبود کی طرف دیکھ جس کی پوجا پر تو جم کر بیٹھا رہا، ہم ضرور اسے جلا ڈالیں گے، پھر ہم اس کی راہ کو ضرور دریا میں اچھی طرح بکھیر دیں گے۔
بس اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان کے الفاظ کو سامری کے حق میں قبول فرمایا، اور سامری کا انجام یہ ہوا کہ وہ ایسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ ساری عمر یہی کہتا رہا، مجھ سے دور رہو، مجھے نہ چھونا، اس لیے کہ اسے چھوتے ہی چھونے والا اور سامری دونوں شدید بخار میں مبتلا ہو جاتے۔ اس لیے جب وہ کسی انسان کو دیکھتا تو فوراً چیخ اٹھتا، لا مساس لا مساس، یوں انسانوں کے ساتھ جینا اس کے لیے دو بار ہو گیا۔ پس وہ انسانوں کی بستی سے نکل کر جنگل میں چلا گیا اور جانوروں کے ساتھ حیوانوں کی طرح زندگی گزارنے لگا، وہی اپنے انجام کو پہنچا اور رہتی دنیا تک عبرت کا نمونہ بن گیا۔ ناظرین، گویا دنیا میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو شخص جتنا زیادہ مکروہ، فریب، جھوٹ اور دھوکہ دہی اختیار کرے گا، دنیا و آخرت میں اس کی سزا بھی اسی حساب سے شدید تر شدید ہوتی جائے گی۔ رب العالمین ہمیں کامل ہدایت کی دولت نصیب فرمائے اور تادم آخر میں صراط مستقیم پر چلنا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔